اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا عمل ہے؟ رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے دوستو، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور رمضان میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے کون سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب جان لیتی ہیں۔ ماہ رمضان میں کیونکہ خواتین افطاری اور سحری میں متعدد ڈشز بناتی ہیں، ان کی اس محنت کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ایک شوہر نے بیوی کے اچھا کھانا بنانے پر، اچھا کام کرنے پر حوصلہ افزائی کے لیے روزے کی حالت میں پیار کر لیا، بوسہ لے لیا یا بیوی کے ساتھ چمٹ کر سو گیا تو کیا ان کا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محترم ناظرین، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور روزہ دار کی بوس و کنار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرمائی، یعنی اسے بوس و کنار کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی سوال کچھ دیر بعد ایک اور شخص نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کی اجازت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، اور جس سے روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی اجازت نہ دی، جس کو روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے منع فرمایا تھا، وہ نوجوان تھا۔ اب اس حدیث سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جسے اپنی شہوت پر مکمل بھروسہ اور پکا یقین ہو، اس کے لیے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ بوس و کنار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو اسے انزان ہو جائے گا، یا پھر اس کی شہوت بڑھ جائے گی اور بیوی سے بوس و کنار کرتے کرتے ہم بستری کر بیٹھے گا، تو اس صورت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا یا بوس و کنار کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو پورا یقین ہے اور اسے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹے گا یا بوس و کنار کرے گا تو اس کی شہوت نہیں بڑھے گی، نہ انزال ہوگا، تو اس صورت میں روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا بوسہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کا امکان ہو کہ شہوت بڑھ جائے گی، مباشرت کی نوبت آ جائے گی، یا پھر شوہر یا بیوی کو انزان ہو جائے گا، تو اس صورت میں یہ امر مکروہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم بستری کرنا، رمضان میں ہم بستری کیسے کرنی چاہیے؟ رمضان میں ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رمضان میں ہم بستری کرنا کیسا عمل ہے؟ اس سے ہماری پرسنل زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان شریف میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے حدیث سے یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو، اگر ایسی صورت میں حال میں ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں 2 مسئلے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں اور اچانک میاں بیوی کا ہم بستری کا موڈ بن گیا اور سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، تو آپ اس صورتحال میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ سحری کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں، یہ تو ہم بستری کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی اور اس کی وجہ سے کسی دونوں میں سے ایک کی نماز قضا ہو گئی تو اس کا گناہ دونوں کو ملے گا، زیادہ گناہ اسے ملے گا جو پہلے ہم بستری کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ بھی ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں جس طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں سے روکا جاتا ہے اسی طریقے سے بیوی کی خواہشات پر بھی پرہیز کیا جائے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ رات میں کسی بھی وقت میاں بیوی آپس میں ملاقات یعنی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دونوں کا روزہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے بھی ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے میں ہم بستری کرنے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قلب روشن ہو جاتا ہے، ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے مرد اور عورت کی منی یعنی سپرم میں اللہ پاک نکھار پیدا فرما دیتی ہے۔ اس سے قلب تو روشن ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سپرم میں نکھار پیدا ہونے سے اس کی ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے میاں اور بیوی دونوں شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ پورے سال میں صرف ایک مہینہ ایسا ہے جو ماہ رمضان ہے جس میں شیطان میاں اور بیوی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر جہاں میاں اور بیوی اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں اکثر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، اور شیطان اپنے گندے اثر بیوی کے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم بستری کے دوران اپنی شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کی آواز کو سن کر شیطان بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے کی پیدائش پر اور مرنے کے بعد قبر پر اذان پڑھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ شیطان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے پہلے میاں بیوی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ محترم ناظرین، شیطان ماہ رمضان کے علاوہ باقی 11 ماہ میں بیوی کے قریب رہتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں آ کر دونوں کے تعلقات بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے انسان کو احتیاطاً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کے قریب نہیں آتا۔ نمبر 3، بیوی سے ہم بستری کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔